بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنصر الجلی مظہر العجائب و مظہر الخرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولانا الثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين المظلومين وما بعد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بلند صلوات سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو امام رضا بادشاہ سرکار کی اس کائنات میں آمد کی بہت بہت مبارک ہو، مہربانی شکریہ۔ اور سرکار کی آمد کے صدقے میں، سرکار کے ظہور کے صدقے میں، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کائنات میں آ کر مشہد کو مقدس بنا دیا، اور اللہ کی رضا عرش پر ہوتی تھی لیکن مشہد والے نے فرش پر رضا بن کر اسی سرکار کی آمد کے صدقے میں مالک ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے سے پہلے چھوٹے بھائی دانش نے بڑا پیارا پڑھا، اس سے پہلے جتنے حضرات نے کلام پڑھا مالک ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور جتنے تشریف فرما ہے مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جنہوں نے جشن کا اہتمام کیا، آل بھائی، فضل بھائی، سائن بھائی، فہیم بھائی، اور جو حضرات ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام دعاؤں کی اکبر دعا، کیونکہ آج کے دن پھر یہ دعا مانگے مالک ہمیں جلد امام رضا کا روزہ دکھا ہے، اور اکبر دعا کہ مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر اعظم، رہبر اعظم، رہبر اکبر سرکار امام رضا کا، سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ بس سامعین گرامی قدر، جشن کا موقع ہے اور اپنے اپنے انداز میں ہر ایک نے مودت اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے۔ جشن کا تعلق سننے اور سنانے سے صرف نہیں ہوتا، اور یہ جملہ میرے سے پہلے منقبت خان بڑا پیارا جملہ کہا کہ اس ذکر پر موسموں کا اثر نہیں ہوتا، یہ ذکر موسموں کا محتاج نہیں ہوتا، موسم ذکر کے محتاج ہے، عرش ذکر کا محتاج ہے، آسمان ذکر کے محتاج ہے۔ اس لیے چاہے دیر لیٹ ہو گئی، جشن میں بارش بہت زیادہ ہوئی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا، لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جشن کا تعلق سننے سنانے سے ہوتا ہے، جشن کا تعلق ہوتا ہے منانے سے، اور یاد رکھنا مناتا وہی ہے جس کا پیر زندہ ہوتا ہے، جس کا مرشد زندہ ہوتا ہے۔ جس کے مرشد مر گئے ہوں انہیں کیا پتا کہ جشن ہوتا کیا ہے، جشن ہوتا کیا ہے۔ تو یہ چاہتا ہوں تو کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارا ہر امام کس دن کو، کس لمحے، کس وقت کہاں آیا۔ میں آل بھائی، میری خوش قسمتی آل بھائی آج ہی صبح زیارت سے ہے، تو جو بندہ نیا نیا زیارت سے ہے تو بندہ مل لیا کرے فوراً ہی نا، پھر بعد میں تو پھر موسموں کے اثرات بندے پر آ جاتے ہیں۔ میں دعا لینے کے جملہ کہنا چاہوں گا، یہ ابتدا کرو جشن کی، یاد رکھیے گا جو ہستی عرش پر اللہ کی رضا ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جو فرش پہ اللہ کی رضا ہو اسے رضا بادشاہ کہتے ہیں۔
جو عرش پہ اللہ کی رضا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو فرش پہ اس کی رضا ہو، اللہ اور مصطفیٰ کی رضا ہو، اسے رضا بادشاہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رضا بادشاہ کہتے ہیں۔ اس لیے تو ساری دنیا جو حاجت کہیں پوری نہ ہو رضا بادشاہ کی چوکھٹ پر چلی جاتی ہے، اور رضا بادشاہ عطا کرتے ہیں۔ میں جملہ کہنا چاہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھرانے میں کبھی دو بندے مشہور نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بھائی زیادہ مشہور ہو تو دوسرا اس مقام پر کبھی نہیں ہوگا۔ ایک ہی خاندان میں، بلکہ ایک گھر کے ایک ہی خاندان میں دو بندے شدید مشہور نہیں ہو سکتے، ایک زیادہ ہوگا دوسرا اس کے مقابلے میں ہوگا۔ یہ تاریخ میں ملتا ہی نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم کائنات میں ایک گھرانہ ایسا ہے، کیا کہنے، جتنی محمد کی شہرت اتنی علی کی شہرت۔ یار آپ کہ ایک گھرانہ، کائنات میں ایک گھرانہ ایسا ہے، کیا کہنے اس گھرانے کے کہ دانش بھائی مصطفیٰ کی اپنی شہرت، علی کی اپنی شہرت، چپ کیوں کر گئے، حسن کی اپنی شہرت، حسین کی اپنی شہرت ہے، تو چاہتا ہوں صادق کی اپنی شہرت، سید سجاد کی اپنی شہرت، تو چاہتا ہوں موسیٰ کاظم کی اپنی شہرت، رضا بادشاہ کی اپنی شہرت۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ صرف ان کی شہرت ہی اپنی جگہ نہیں، یہ ہستیاں اگر کسی شہر میں بھی چلی گئی نا، اس شہر کو بھی اپنے آپ سے منسوب کر دیا۔ شاہ جی مالے آپ کو سلامت رکھے، یعنی یہ جس شہر میں بھی گئے تو اس شہر کی شہرت ختم کر دی، اس کو اپنے آپ سے منسوب کر دیا۔ کتنی طاقتور ہستیاں ہیں یہ۔ خوش قسمت ہے آپ کی ان ہستیوں کے نوکر ہیں، بد قسمت ہے وہ جن ہستیوں سے واقف نہیں۔ بھائی یہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ یعنی یہ ہستیاں اتنی عظیم ہیں کہ اگر یہ مکے میں گئی تو اسے موضوع بنا دیا، ہے نہیں ایسے مکے میں گئے تو موضوع بنا دیا، مدینے میں گئے تو اسے منورہ بنا دیا، نجف میں گئے تو اشرف بنا دیا، کاظمین میں گئے تو شریفین بنا دیا، چپ کر کے نہ سنے، جشن منانے آئے بیٹھے، کربلا گئے تو معلیٰ بنا دیا، مشہد گئے تو مقدس بنا دیا۔ یہ کمال کی ہستی ہے، خوش قسمت ہے ہم وہ لوگ جو ان کے دن، جو ان کے ایام منا رہے ہیں۔ بندوں کا ایام منانا کون سی بڑی بات ہوتی ہے، ایام ان کے منائے جائے جو کل بھی تھے، جو آج بھی ہیں، جو قیامت تک رہیں گے، ان کے ایام منائے جائیں، اور انہی کے لیے واہ واہ اور سبحان اللہ کیا کریں جو بدلے میں تمہیں رزق عطا کریں۔ رزق کون سے؟ علم کا رزق، معرفت کا رزق، عشق کا رزق، بیدار کو سنے گا۔ تو اس لیے یہ کمال کی ہستیاں، یعنی جس شہر میں گئے اس شہر کی شہرت بھی اپنے نام سے منسوب کر دی۔ میں جملہ بدل دوں بلکہ بات آسان کر لوں، قریب ہوں، اہل زبان اہل علم لوگ ہیں یہاں پر تو کوئی جملہ ضائع ہو نہیں سکتا۔ یہ اتنی کمال کی ہستیاں کہ شہر تو دور کی بات، اگر کوئی ان کے ساتھ دفن بھی ہو جائے تو اس کی شہرت بھی ختم کر دے۔ توجہ چاہتا ہوں اگر کوئی ان کے ساتھ دفن ہو جائے تو اس کی شہرت بھی یہ ختم کر دیتی ہے۔ مجھے بھی آلے بھائی قافلے لے کر جاتے ہیں، اور اب آپ بھی جاتے ہوں گے، زیارت پر جاتے ہیں، کوئی قافلہ سالار کو کبھی یہ کہتے ہوئے سنیں چلو میرے ساتھ زیارت پر، بندے پوچھیں گے زیارت سے مراد تو یہی ہے علی بادشاہ، حسن حسین بادشاہ، سرکار محمد مصطفیٰ ہے، رضا بادشاہ، یہی ہے نا زیارتیں۔ اچھا شام، شہزادی شام کی زیارت، یہ کہیں چلے جی میں آپ کو عراق لے کر جا رہا ہوں، آدم اور نوح کی قبر کی زیارت کروانی ہے، کوئی چلے گا؟ چپ بیٹھے آپ۔ ہاں میں مولا کی زیارت ویسے بھی $1500 میں ہوئی ہے، میں ابھی گفتگو سن کے آیا ہوں، وہ پھر ضرب دیں گے تو میں کہا 3.5 لاکھ میں، انہوں نے کہا آدم اور نوح کی، کیوں آدم باپ نہیں تھا؟ آدم تھا نا، تو یہ چاہتا ہوں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہم نے اس کی زیارت کرنی ہے جو ابو تراب ہے۔
علی بادشاہ کے دائیں آدم ہے، بائیں نوح ہے. کبھی کوئی قافلہ سلام کو کہتے ہیں آؤ میں تمہیں آدم کی زیارت کراؤں، آؤ میں تمہیں نوح کی زیارت کراؤں، آؤ میں تمہیں ابراہیم کی زیارت کراؤں. یاد رکھنا جب مالک ساتھ ہونا تو نوکروں کو کوئی نہیں پوچھتا. جب مالک ساتھ ہو تو نوکروں کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ مالک ہیں، باقی سب نوکر ہیں. مالک یہی چوتھا ہے، باقی سب نوکر ہیں، سب کے سب لوگ. وہ ایک دفعہ آپ جائیں نا تو کچھ آل محمد کا ماننے والا دنیا سے جائے تو اہل سنت حضرات بھی نماز جنازہ میں تشریف لاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. بندے نے پوچھا یہ میں نے ابھی جنازہ دیکھا ہے، بندے کے کفن کے اوپر یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ پنجتن پاک کے نام، 12 اماموں کے نام، نادی علی لکھی ہوئی ہے، ہر جگہ آل محمد کا نام لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے کیوں لکھا ہے؟ تو سوچ چاہتا ہوں جب یہ پوچھا نا تو جواب یہ دیا کہ یہ ہم نے اس لیے لکھا کیونکہ یہ ہمارے مرشد ہیں، ہمیں پتہ ہے آگے بھی حکومت انہی کی ہے. جب آپ نے کہیں جانا ہو، کسی دوسرے ملک جانا ہو تو وہیں کا ویزا لے کر جاتے ہیں نا، تو وہاں کی اجازت پہلے لے کر جاتے ہیں. تو نے کہا ہم بڑے عقل مند ہیں، حکومت آگے انہی کی ہے، ہم پہلے ویزا لے کر جا رہے ہیں. میں نے نام لکھا، انہوں نے کہا نہیں سمجھ جاتی، بڑی ترتیب زیادہ ہی لکھ دیں گے، کوئی قرآن کی آیتیں لکھ دیا کرتے. تو اگلے نے جواب دیا یہ سبق ہم نے آپ کے بڑوں سے سیکھا ہے، یہ سبق ہم نے آپ کے بڑوں سے سیکھا. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ کیونکہ جب کسی بڑے نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ جاؤ حسین سے کہو تحریر لکھ کر دے، میں اپنے کفن میں رکھوں گا، جنت کی ضمانت بنے گی. اتنا پتہ چل گیا سیدوں کی تحریریں جنت کی دلیلیں بن جاتی ہیں. یہ کریم ابن کریم ہستیاں ہیں، یہ رئیس ابن رئیس ہستیاں ہیں، یہ سخی ابن سخی ہستیاں ہیں. یاد رکھیے گا سخی اور ہوتا ہے، کریم اور ہوتا ہے. سخی اور ہوتا ہے، کریم اور ہوتا ہے. سخی کسے کہتے ہیں؟ جو مانگنے کے بعد عطا کرے، جو مانگنے کے بعد عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں. خوشوں کا جملہ سنیے، کریم کسے کہتے ہیں؟ جو مانگنے کی شرمندگی بھی محسوس نہ ہونے دے. جو مانگنے کی شرمندگی بھی محسوس نہ ہونے دے، جو کریم کہتے ہیں اسے کریم ابن کریم ہستیاں کہتے ہیں. تو اس لیے اس گھرانے کا ہر فرد کریم ہے. حسین سے مانگو تو کریم ہے، رضا بادشاہ سے مانگو تو کریم ہے. ہر ایک کو عطا کرتے ہیں اور ایسا عطا کرتے ہیں کہ یہ تو دور کی بات، انہوں نے اپنے نوکروں تک کو عطا کر دیا، نوکروں تک کو عطا کر دیا. اس لیے جب سرکار، یہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے، علماء کرام سے، واعظین سے، کہ جب سرکار رضا بادشاہ کو حکومت ملی تو اس کی کائنات صدقہ کھا رہی ہے، پورا ملک ایران صدقہ کھاتا رضا بادشاہ کا. جب سرکار رضا بادشاہ کو توس کی حکومت ملی تو مامون رشید نے سرکار کو کرسی پر بٹھایا. جب اس نے کرسی پر بٹھایا تو سامنے مجمع اکٹھا کیا. اس نے والے نے پوچھا مجمع کو اکٹھا کیا؟ کہتا سرکار آپ کی بیعت کروانی ہے، آپ کی بیعت کروانی ہے. اب سرکار، اب ذرا تصور کریں، سرکار کرسی مبارک پر تشریف فرما ہے، سامنے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا اب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ امام رضا اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے اور مجمع کھڑا ہوا ہے. کہا مولا یہ میں نے ان سب کو بلایا ہے. کہا کس لیے؟ کہا بیعت کروانے کے لیے. تو کہا کریں بیعت. اس نے کہا مولا آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے. تو بادشاہ وقت ساتھ آیا، میرے مولا کہتا ہے مولا آپ اپنی جگہ سے ہلیں. کہا کیسے؟ کہا مولا اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اپنے ہاتھ کو ایسے کریں تاکہ یہ لوگ بیعت کریں. مولا نے کہا تیرا دماغ کام نہیں کرنے لگا، میں امام وقت ہوں، یاد رکھنا حجت کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتی. حجت کبھی ہاتھ کا حجت کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتی. کہ مولا پھر بیعت کیسے؟ کا یاد رکھنا حجت ہاتھ نہیں پھیلاتی، حجت ہاتھ اٹھاتی ہے.
ओए होए हुज्जत हाथ उठाती है, इसलिए याद रखना बैयत हाथ उठा कर ले जाती है। इसलिए कदीर पर समलाक हाजियों के मजमे में मोहम्मद ने अली का बाजू बुलंद किया था। इसलिए सरकार ने अली बादशाह का बाजू बुलंद किया था और हाथ दिखाया था। 1.25 लाख साहब के मानो कि मन को तो मौला फाज अली मौला कि अली मौला है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, बैयत ऐसे नहीं होती, कब बैयत ऐसी होती। इसलिए 12वीं सरकार भी जब अलम उठाएंगे तो अब्बास का पंजा ऊपर होगा। होए होए खुश होकर सुने हैदरी। अब्बास का पंजा ऊपर होगा। इस्लाम में 4 सिपह सलार गुजरे मुस्तफा के जमाने में। मुस्तफा के जमाने यानी हजरत अमीर हमजा भी सिपह सलार थे, ठीक है, जाफर तैयार भी सिपह सलार थे, अली बादशाह भी सिपह सलार थे, और मुस्तफा के फौरन बाद यानी फिर सरकार इमाम हुसैन ने गाजी सरकार को सिपह सलार बनाया। सिपह सलार वो जो अलम बरदार होते हैं, जो अपनी फौज का अलम उठाते हैं। अब जुमला सुनेगा, अमीर हमजा भी अलम बरदार बने, सिपह सलार थे, जाफर तैयार भी अलम बरदार बने, सिपह सलार थे, अली बादशाह भी अलम बरदार थे। याद रखना ये जो तीनों हस्तियां थी, इन तीनों हस्तियों ने अलम उठाया, लेकिन जब भी अलम उठाया याद रखना अलम ऊपर था, इनके हाथ नीचे थे। और आप लोगों ने तवज्जो नहीं किया। आप अरे भाई मालिक आपको सलामत रहे। इन्होंने जब अलम उठाया इनके हाथ नीचे थे, अलम ऊपर था। जब अलम आया अब्बास के पास, जब अलम आया अब्बास के पास तो क़यामत तक अलम नीचे चला गया, अब्बास का हाथ ऊपर चला गया। या अब्बास या तो चाहता। तो याद रखना, जैसे ही अब गाजी सरकार के पास आया आलम, तो फिर अब झंडा, वो निशान, वो परचम, वो नीचे चला गया, हाथ ऊपर आ गया। क्या कहने अब्बास के कि जब 12वां भी ज़हूर करेगा तो जो अलम उठाया हुआ होगा अब्बास का पंजा ऊपर होगा। याद रखना ये अलम निशानी है अल्लाह के लश्कर की। जो अल्लाह के लश्कर की निशानी हो उसे कहते हैं अलम, और उस अलम पर जिसका हाथ हो उसे अब्बास कहते हैं। तो चाहता हूं तो क्या कहा, एक बुलंद सलावत पढ़िएगा। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा कि जश्न का मौका है, मजलिस तो मजालिस होती है, सिलसिला होता है, लेकिन सरकार रजा बादशाह का जश्न है, थोड़ा खुश होकर सुने। सरकार रजा बादशाह को जब कहा, बैयत के लिए कहा गया, सिलसिला शुरू हुआ, तो सरकार ने जब हुकूमत सरकार के पास आई तो सरकार ने बादशाह वक्त को कहा कि सियासत तू संभाल, मजहब मैं संभालूंगा, क्योंकि वारिस हम हैं। वारिस हम हैं। मौला ने उसको कहा, ये जो तूने अपनी सल्तनत में सिक्का राइज किया हुआ है, अभी जुमला सुनिएगा, सिक्का जो राइज किया हुआ है तूने अपनी सल्तनत में, इस सिक्के को खत्म कर। उससे पूछा, मौला वो कैसे? सारी तिजारत इस सिक्के पर होती है। मौला का क्योंकि ये सिक्का है रूम का, और ये सिक्का है रूम का, और रूम के ईसाई इस सिक्के से अपने मजहब की तबलीग करते हैं। इस पर बनी हुई है सलीब, इस सिक्के को खत्म कर। ये सोचने वाली बात है। ये हम लोग ना पहले तो शियों को बिल्कुल इजी समझते कुछ नहीं थे ना,
اب مانتے آ گئے کہ 18 ذیلحج بھی مانی، غدیر بھی مانی، اب ماننے لگے کہ کون غلط تھا کون ٹھیک تھا، یہ مانیں گے۔ اس وقت امام نے حکومت کرنے کا طریقہ بتایا کہ اسلامی مملکت میں سکوں کا نظام کیا ہونا چاہیے، یعنی کرنسی کیسے رائج کرنی چاہیے۔ یہ امام وقت ہے، وہ بتا رہے کون سی کرنسی میں آپ نے کام کرنا ہے۔ مولا اگر یہ ختم ہوگا تو تجارت ہوتی ہے، اتنی بڑی سلطنت بیٹھ جائے گی۔ مولا نے کہا نہیں، مولا نے کہا اب ہم اسلامی کرنسی یعنی اسلامی سکہ رائج کریں گے اور اسی میں ہی تجارت ہوا کرے گی۔ اس نے کہا مولا جو آپ کا حکم۔ مولا نے کہا جو سکہ بنانے والا اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا۔ جب اس کو بلایا گیا، اس سکے کو جس میں میلٹ کر کے رکھتے ہیں جس سانچے میں، وہ سانچے میں وہ سکہ رکھا گیا۔ اب بادشاہ وقت یہ محمد رشید کہتے مولا انہوں نے سلیب بنائی ہوئی ہے، ہم اس پر کھانا کباب بنا دیں۔ مولا چپ۔ مولا نے بولا مولا انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ دیں۔ مولا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کہا مولا انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھ دیں۔ اس خاموشی سے نہ سنا، جملہ بڑا قیمتی ہے، خدا کی قسم۔ مولا نے بتایا کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر کیسے کرنسی کے نظام کو رائج کیا جاتا ہے۔ مولا نے اس چیز کے اندر وہ جو سکہ رکھا گیا تھا اس کی شکل بنانے کے لیے، اس کی شیپ بنانے کے لیے مولا نے اس سکے والے کو کہا یہ مجھے دے۔ جب اسے دیا مولا نے اپنی انگوٹھی لی، اس انگوٹھی سے اس سکے پر نشان بنایا۔ جب نشان بنا کر ہٹایا تو سکے پر لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ سکے پر لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ بھائی کی ہم تو آل محمد کے ماننے والے نوکر، اس لیے ہم کہتے ہیں تم بھی اپنی کرنسیوں پر علی ولی اللہ لکھواؤ تاکہ دنیا میں عزت دار بن جاؤ۔ بھائی جیسے آج کل ڈالر رائج ہے، اب ساری زندگی تو ڈالر نہیں تھا۔ 16ویں صدی میں تو کسی اور ملک کی کرنسی رائج تھی۔ 16ویں صدی میں 17 سینچری میں ڈچ کرنسی رائج تھی، 18 سینچری میں پاؤنڈ نے حکومت کی، 19 سینچری آئی تو ڈالر آ گیا۔ اب لوگ خبروں میں کہہ رہے ہیں ڈالر کی جگہ یوان لے لے گا۔ بھائی ڈالر کی جگہ یوان آئے گا، یوان کی جگہ اور کرنسی آئے گی، اس کی جگہ اور کرنسی آئے گی، لیکن اتنا پتہ ہے جب 12واں آئے گا نا تو کرنسی علی اور ولی اللہ کی آئے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پہ، خلاف سے یہ تمہارا امام ضامن ہے۔ نعرہ حیدری۔ کرنسیاں تو بنتی رہتی ہیں، مغلوں کی حکومت کی کرنسیاں بنتی رہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یورپ کے کئی ملک آئے، کئی ملک گئے، ان میں کرنسیاں بنتی رہیں، تو کرنسیاں تو بنتی رہیں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو کرنسی وحدانیت کی ہوگی وہ وہی ہوگی جس کا تعلق غدیر سے ہوگا۔ یہ یاد رکھے گا، کیونکہ بندے آئے ہیں اور بندے چلے جائیں گے ہیں، لیکن حق اور سچ وہی۔ آپ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو یہ ین میں اور یہ ڈالر میں لے کے کام کریں گے، وہ کرنسی بھی وہی رائج کریں گے جس پر ان کے داد علی کا نام ہوگا۔ تو چاہتا ہوں اس لیے ہمارا حاکم امام زمانہ ہے، ہمارا مرشد امام زمانہ ہے۔ ہم حکومت اسی کی تسلیم کرتے ہیں جو امام زمانہ آ کر قائم اور رائج کریں گے۔ تو جب اس پر علی ولی اللہ کی مولا نے مہر لگا دی، اب جب مہر لگائی تو بادشاہ پریشان تو ہوا لیکن چپ کر گیا۔ اس نے کہا کہ اب حکومت جو دی ہے سرکار کو، اب سکہ رائج ہو گیا، اس پر لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ اور یہ سکہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو میوزیم میں مل جائے گا، ایران میوزیم میں ملے گا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مانچسٹر میوزیم میں علی ولی والا سکہ دیکھا ہے جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے۔ تو جب سکہ رائج ہو گیا، جگہ جگہ اسی سے کاروبار ہونے لگا۔ جس کو نہیں پتا تھا عربی کو، وہ سکہ دیکھتا تھا، اس پر لکھا تھا علی ولی اللہ، پوچھتا تھا یہ علی کون ہے؟ وہ کہہ دیتے علی یہ رسول کا وصی ہے۔ کہ محمد کون ہے؟ کہ یہ وقت کا نبی تھا۔ کہ اچھا تو محمد کو کس نے بھیجا؟ کہ اللہ نے بھیجا تھا۔ معلوم ہوا علی کو ماننے سے محمد کی پہچان ہو گئی، اللہ کی بھی پہچان ہو گئی۔ یعنی ایک علی ولی
اللہ سے رسول اللہ کی طرف رجوع ہوا، رسول صلی اللہ کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ایسی ترتیب بنائی۔ اب جو لوگ علی سے بغض بھی رکھتے تھے نا، اچھا دل میں ان کی علی کا بغض ہوتا تھا لیکن جیب میں علی ولی اللہ کا سکہ ہو رہا تھا۔ بغض دل میں علی کا تھا، جیب میں سکہ علی ولی اللہ کا تھا۔ اب بادل ناخواستہ چلانا پڑتا تھا، جیسے پاکستان میں ایک نظام چلا تو ہم تو کہتے ہیں قائد اعظم کی پہلے فوٹو ختم کرو، وہ بھی تو علی کا ماننے والا تھا۔ اچھا جو بغض والے تھے وہ کوشش کرتے تھے بس سکہ جائے ایسے نا، اور جو علی بادشاہ کے ماننے والے تھے، رضا بادشاہ کے نوکر، انہیں پتا تھا کہ جب سرکار کی حکومت ختم ہوگی تو یہ سکہ بند کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، حکومت کرنے کے اسلوب سیکھنے ہو تو آل محمد سے سیکھو، ٹھیک ہے نا؟ قانون بنانا چاہتے ہو نظام چلانے کے لیے تو علی بادشاہ سے پوچھو۔ بندوں کا بنایا ہوا قانون اگر آج ٹھیک لگے گا 30 سال کے بعد غلط لگے گا، تو جو قانون محمد اور آل محمد بنائیں گے وہ قیامت تک چلے گا، کیونکہ وہ قیامت تک کے امام ہیں۔ بشر کی کیا اوقات ہے؟ جو نطفے سے خلق ہو اس کی کیا اوقات ہے؟ وہ بندوں کے قانون بنائے گا، بندوں کے قانون وہ بنائے گا جو بندوں کا خالق ہوگا، بندوں کے قانون وہ بنائے گا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کورٹس میں جتنے قانون بنتے ہیں آج بنتے ہیں 30 سال بعد بیکار ہو جاتے ہیں، آپ نئے علوم بناتے ہیں پھر بیکار ہو جاتے ہیں۔ کہ اصلی علم کون سا ہے؟ کہ وہ علم ہے جو قرآن سے حاصل کرو۔ اب جو شیعہ نے حیدر قرار تھے وہ جانتے تھے حکومت ختم ہوگی سکہ بند ہو جائے گا، انہوں نے ان سکوں کو خرچ نہ کیا، محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ جب سرکار کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ سفر پر نکلتے تو اس سکے کو کالے کپڑے میں باندھتے اور اس کالے کپڑے کو اپنے بازو میں باندھتے اور سفر پر نکل پڑتے۔ لوگ پوچھتے یہ کالا کپڑا اس میں کیا ہے؟ کہ یہ امام ضامن ہے۔ دونوں بازو حیدری، کیا کہتے کہ ہمارا امام ضامن ہے، تو اس لیے اس وقت سے ہم کہنے لگے امام ضامن۔ اور خوش قسمت ہے ہمارا تو امام ضامن ہے، تمہارا اگر کوئی ضامن ہو تو بتاؤ۔ ہم تو فخر سے کہتے ہیں ہمارا امام ضامن ہے۔ اور جب سرکار پہلی مرتبہ مشہد میں داخل ہوئے، پہلی مرتبہ، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ 70,000 لوگوں نے استقبال کیا، رش تھا لوگوں کا، شدید رش۔ 2,000 لوگ صرف کاغذ اور قلم لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ امام رضا کچھ بولے اور ہم لکھیں۔ 2,000، اتنا شور تھا کہ آواز نہیں آتی تھی۔ کہ جب مولا کی سواری داخل ہوئی نا شہر مشہد میں، ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک حدیث کو سونے کے حروفوں سے لکھوایا، عالم بھائی سونے کے حروفوں سے اس حدیث کو لکھوایا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث ذہب، یعنی سونے سے لکھی ہوئی حدیث۔ اس بادشاہ نے امام رضا کا جو وہ کتاب تھا اس کتاب میں سے کچھ حدیث کے جملے لیے اور اس کو سونے کے پانی سے لکھوا کر اپنے محل میں لکھوائے۔ رات کو سویا تو سرکار رسالت ماپ خواب میں آ کر اسے کہتے ہیں ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے کیونکہ تو نے میرے بیٹے کی حدیث کو سونے سے لکھوایا۔ اسے کہتے ہیں حدیث ذہب۔ اب جب مولا مشہد میں داخل ہوئے، مولا کی عماری تھی، اسے گرد محمل تھا، نور کی چادر تھی، لوگ انتظار تھے کہ کب سرکار رضا کے صرف چہرے کی زیارت کریں گے۔ 70,000 کا مجمع بے چین تھا۔ جیسے ہی سواری داخل ہوئی اتنا شور، ایک کھڑن پڑی آواز تھی کہ اسی دوران سواری رکی۔ یا رضا بادشاہ نے محمل کی چادر کو ہٹایا، اپنا چاند سا چہرہ باہر نکالا۔ 70,000 کا مجمع ایسے چپ ہو گیا کہ جیسے کوئی سانس نہ لے رہا ہو۔ 70,000 کا مجمع ایسے چپ ہوا کہ خاموش، پن ڈراپ سائلنٹ، سب خاموش ہو گئے اور کاغذ اور قلم والے لے کر بیٹھے تھے کہ مولا کچھ بولیں گے اور ہم لکھیں گے۔ مولا نے یہاں پر ایک جملہ کہا جس کو حدیث ذہب کہتے ہیں، میں وہ جملہ سنا دوں، یہ صرف
5 سے 6 لفظ ہیں اس کے اندر، لیکن ہیں بڑے قیمتی. اگر میں نے پہنچا دیے میرا کام تمام. میں آپ سے دعا چاہوں گا. تو مولانا نے چادر اور خطبہ دیا اور مولانا نے ایک جملہ کا مولانا یاد رکھنا لا الہ الا اللہ بشروطہا وَأَنَا شَرُوطِهَا. یاد رکھنا لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، اس کی ایک شرط میں رضا ہوں. لا الہ کی کچھ شرطیں ہیں اور اس کی ایک شرط میں ہوں. یعنی کیا کہا؟ اولنا محمد اوسطنا محمد آخر سارے کے سارے محمد. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی شرط ہے. کس کی؟ لا الہ کی شرط کون ہے؟ آل محمد. یعنی جب تک شرطوں کو نہیں مانو گے اللہ نہیں ملے گا. صحیح سرکار نے فرمایا ہم لا الہ کی شرط ہیں، اور پھر فرمایا لا الہ قلعہ ہے اور اس قلعے کی شرط ہم ہیں. تو معلوم ہوا آل محمد ہیں لا الہ کی شرط. یاد رکھنا پہلے شرطوں کو مانا جاتا ہے پھر کوئی کام ہوتا ہے. مجھے اگر فضل پہ گیا آپ نے جشن پڑھنا ہے، یہ کہیں آپ نے 8 بجے پڑھنا ہے، میں نے کہا نہیں میں 8 بجے نہیں پڑھ سکتا، 6 بجے پڑھوں گا. میری شرط ہے. میری شرط کیا ہے؟ 6 بجے پڑھنے کی. یہ میری شرط مانیں گے تو جشن پڑھوں گا. آل محمد ہے لا الہ کی شرط. آل محمد کو مانو گے تو پھر لا الہ ملے گا. میں بات اور آسان کر لا الہ کیونکہ یہ شرطیں ہیں. تمہیں کیا پتا اللہ کیسے ہے، اللہ کدھر ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کس طرح ہے. تم اگر جاننا چاہتے ہو تو ان ہستیوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ شرطیں ہیں. دیکھیں نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہر مومن پر فرض ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اتنا خوبصورت موقع ہے. مومن ہو اور وہ اللہ سے ملاقات کے ذریعے کو ضائع کر دے، ہو نہیں سکتا. نماز ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ. ٹھیک ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے نیت کرتے ہیں قربۃ للہ. 2 رکعت نماز ہے، 3 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قربۃ للہ. اللہ کے قرب کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں نماز. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے لیکن قرب سے پہلے شرط تو ماننی پڑے گی. یار آپ لوگ پھر بھی نہیں. اب میرے بندے ہاتھ دیکھے گا فہیم شاہ جی آپ سے لے کر یہاں تک. اب میرے بندے ہاتھ دیکھے گا. میں بات اور آسان کرتا ہوں، اس سے آسان نہیں کر سکتا. یعنی یہ ہے شرط. میں نے نماز پڑھنی ہے واجب نماز. اس سے پہلے میں نے کیا وضو کیا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، منہ دھوا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا ہے، بازو پر پانی ڈالا، مسح کیا. ایسے ہے نا. مجھے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وضو. اس نے کہا نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، بس نفس کا پاک ہونا ضروری ہے. تو تم نے یہ وضو کیوں کیا، یہ پانی کیوں ڈالا؟ میں نے کہا بے شک نفس کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، لیکن بدن پر پانی ڈالنا ہے نماز کی شرط. تھوڑا سا بیدار کسنے کا بدن پر پانی ڈالنا ہے نماز کی شرط کا. جب تک شرط کو پورا نہیں کرو گے تم نماز ادا نہیں کر سکتے. بڑے افسوس کی بات ہے، میں جشن میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا. تجھے کلی والی شرط یاد رہ گئی، علی ولی اللہ والی شرط بھول گئی. تو یہ سرکار یہ عظیم ترین ہستیاں ہیں. آخری جملے میں یہ کریم ترین ہستیاں. یعنی اگر سرکار کو نیشا پور والوں نے دعوت دی کہ سرکار ہمارے پاس ہے، جب سرکار نیشا پور گئے تو لوگوں نے کہا سرکار ہمارے ہاں سورس آف انکم نہیں، زراعت نہیں ہے، پانی کا بندوبست نہیں، اگر پانی لے لو ہماری عورتیں بہت دور جاتی ہیں، مولا ہمارے لیے کچھ اہتمام کریں. اتنا کہنا تھا، مولا نے ٹھوکر ماری، پانی نکل آیا. انہوں نے کہا مولا پانی کا بندوبست ہو گیا، اب زراعت نہیں تو کھائے پیے کیسے؟ مولا نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھے اور کچھ سوچتے سوچتے بس پہاڑ کا سہارا لیا. وہ ہاتھوں کے نشان بنے ہیں نا مولا کے، جیسے لیا نا خدا کی قسم نیشا پور کے پتھروں میں فیروزہ پیدا ہونے لگے. آج خدا کی قسم 1200 سال ہو گئے ہیں، نیشا پور والوں کا رزق فیروزہ ہے. 1200 سال ہو گئے ان کا رزق فیروزہ ہے. یہ وہ یعنی امام
اس حد تک کریم ہوتا ہے کہ جو امام سے متصل ہو جائے اسے بھی اعلیٰ بنا دیتے ہیں. آخری جملہ اور اجازت. آپ نے معروف کرکی کا نام سنا ہوا ہے اور سب نے سنا, معروف کرکی کا واقعہ سنا ہے, اس کی نالین والا واقعہ سنا ہے. یعنی اس نے اپنی پوری اونٹوں کی قطار دے کر بدلے میں سرکار کی نالین لی تھی, ایسے ہے نا. یعنی اس نے یہ کنفرم نہیں کیا تھا کہ نالین مولا کی ہے یا نہیں, بس اس نے کہا تھا کہ یہ رضا بادشاہ کی نالین ہے. اس نے کہا ساری قطار لے لے, نالین مجھے دے دے. تحقیق نہیں کی اس نے, ہے تحقیق نہیں. اور جو نالین لے کر سفر پہ نکلا تھا عبداللہ, اس نے یہی کہا تھا نا مولا سے, بس مولا اتنا رزق دے دیں کہ بچوں کا پیٹ بھر جائے. مولا نے کہا بچوں کا پیٹ چھوڑ, میری نالین لے جا, تیری 7 پشتیں گھر بیٹھ کے کھائیں گی, تیری 7 پشتیں گھر بیٹھ کر کھائیں گی. ہے تو جب معروف کرکی نے جناب عبداللہ کو دیکھا کہ نالین لے کر جا رہا ہے, اس نے دیکھا کہ لوگ تو نالین پاؤں میں پہنتے ہیں یا بیگ میں رکھتے ہیں, یہ سر پہ رکھ کے پھر رہا ہے. اس نے سمجھا کہ دیوانہ ہے. تو اس نے معروف کرکی نے مولا رضا بادشاہ کے نوکر کو عبداللہ کو کہا بات سن. وہ مولا کا نوکر تھا, اس نے کہا کام تجھے ہے تو کام تجھے ہے تو. وہ سارا سنا ہوا کیا آپ کا کہ اس نے نالین دی, بدلے میں اونٹوں کے قطاریں ادھر چلی گئی. اب میں نے یہ جملہ کہنے کے لیے نوجوانوں کے لیے تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ اگلا واقعہ پڑھنا ہے. تو معروف کرکی نالین سر پر رکھی, سیدھا مشہد امام رضا کی بارگاہ میں آ گیا, ایک کونے میں بیٹھ گیا. صحابی بیٹھے ہوئے تھے مولا کے, سارے اٹھ کر چلے گئے. مولا کی نظر معروف کرکی پر بڑے مسکرائے, کا قریب آ. معروف قریب آیا, سامنے بیٹھ گیا. مولا نے کوئی اور بات نہ پوچھی, مولا نے یہ بتا یہ نالین کہاں سے لی؟ مولا آپ کے نوکر سے. مولا نے پوچھا مسکراتے ہوئے, اچھا یہ بتا سودا کہاں ہوا تھا؟ کا جنگل میں. کہ یہ بتا کتنے میں سودا ہوا؟ اس نے مولا اونٹوں کی پوری قطار دی, بدلے میں نالین لے لی. مولا مسکرا کر کہتے ہیں تو نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا ہے. یار خوش ہو کر سنا یار. علی یا علی یا علی مدد حق ہے. مولا فرماتے تو نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا ہے, غریب کو جنگل میں 7 پشتے. مولا نے فرمایا تو قیامت تک کھا سکتا ہے, تو نے 7 پشتوں کا کہا. تو اب معروف کرکی کا کام کیا تھا؟ نالین سر پر بیٹھا ہے, نالین سر پر لیٹا ہوا ہے, نالین سر پر کھڑا ہوا ہے, نالین سر پر چل رہا ہے, نالین سر پر. تو یہ چاہتا آیت اللہ راشی نجفی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا, ان سے یہ سوال پوچھا گیا جب معروف کرکی عبادت کرتا تھا تب بھی نالین سر پہ. یار اب تو نہ تھا کر سننا, تھوڑا سا بتا رہا ہوں یا علی. جب معروف کرکی عبادت کرتا تھا تب نالین سر پہ. بندے نے پوچھا آیت اللہ راشی نجفی صاحب کی, اتنا بڑا مجتہد ہے, اتنا بڑا عالم ہے, جس کی لکھی ہوئی کتابیں آج تک لوگ پڑھ پڑھ کے بڑے بڑے عالم بنتے ہیں. وہ فرماتے ہیں, ان سے پوچھا اچھا یہ بتائیں جب وہ قیام میں جاتا تھا نالین سر پہ, جب رکوع میں جاتا تھا نالین سر پہ, جب قعود میں جاتا تھا نالین سر پہ, جب سجدے میں جاتا تھا نالین سر پہ. کہا اچھا جب نماز پڑھتا تھا, کہا تب نالین سر پہ. یار بڑے افسوس کی بات ہے, ناراض نہ ہونا, معروف کرکی نوکر ہے مولا کا, عظمت کا جملہ امام رضا کا, جشن منانا ہے آپ کا کام, سرکار ہے وہ آپ کے, امام ہے وہ آپ کے. آپ مولا رضا کی بارگاہ میں ایران میں ویزا لگا کر پیسے لگا کر جاتے ہو, رزق مانگنے جاتے ہو, تو میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا, معروف کرکی خدا کی قسم 14 برس تک نالین سر پر رکھ کر قیام بھی کرتا, رکوع بھی کرتا, قعود بھی کرتا, سجدہ بھی کرتا, لیکن اس کی نماز میں فرق نہ پڑتا. بڑے افسوس کی بات ہے, اگر کوئی علی کا نام لے لے تو عبادت کیسے؟ چاہتا ہوں ہے وہ رضا کی, مولا رضا کی نالین سر پہ رکھے ہے. اور اگر بندہ خوش ہوتا ہے اپنے مرشد کا ذکر کر لے تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کم از کم پریشان ہے, خوش ہونا چاہیے. تو یہ ہے معروف کرکی. اب جملہ سنے گا فہیم بھائی, آپ بیٹھے سامنے حضرات, آپ سامنے حضرات سارے بیٹھے, اب دعا کے لیے جملہ نہ چاہوں گا سارا. معروف کرکی کی ڈیوٹی کیا تھی؟
آپ گھر میں نوکر رکھے تو کسی نہ کسی نوکر کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا. کچھ کا کام ہے گاڑی کی صفائی والا ہوتا ہے, کوئی گھر کی صفائی والا. معروف کرکی کا کام کیا تھا؟ معروف کرکی کا کام تھا پانی بھر کر مولا کی خدمت میں پیش ہونا, یا مولا کو پانی پلانا, یا مولا کو وضو کرنا. اور مولا دن میں کئی مرتبہ کہتے ہیں معروف پانی پلا, معروف وضو کروا, معروف میرے لیے پانی رکھ ادھر. یعنی پانی سے چیز متصل جو بھی تھی وہ معروف کے ذمہ مولا لگاتے تھے. 14 سالی مولا کی ڈیوٹی کرتا رہا. بادشاہ وقت جو تھا, یہ بادشاہ تو بادشاہ کے معنی یہ آج ہے کل نہیں. بادشاہ کے معنی یہ ہے کہ آج ہے کل نہیں, اور آل محمد کے معنی یہ آج بھی ہے قیامت تک بھی یہ ہے. بادشاہ کا لفظ بنا ہی علی کے لیے ہے, بندوں کے لیے بادشاہ کا لفظ اچھا نہیں. یہ بادشاہ ہوتے تو جن کی قبروں کے نشان نہ ختم ہوتے. بڑے بڑے بادشاہ دیکھے جن کی قبروں کے اوپر ہم جانور پھر رہے ہوتے ہیں. تو چاہتا ہوں بادشاہ فقط اور فقط کون ہے؟ آل محمد. شہنشاہ کون ہے؟ آل محمد. خدا کی قسم. اب بادشاہ وقت جب مامور رہی, جب یہ نا اکثر نا سمندر کے راستے سفر کرتا تھا تو اکثر کشتی اس کی طوفان میں پھنس جاتی تھی. تو ایک دفعہ اس نے اپنے وزیر کو کہا, آخری جملہ پیداروں کو سنیے, اس نے اپنے وزیر کو کہا میری کشتی اکثر پھنس جاتی ہے, تو جا امام رضا کے پاس اور تعویذ لکھوا کے لے آ. اگر طوفان آئے گا تو میں تعویذ پھینکوں گا تو طوفان تھم جائے گا اور میری جان بچ جائے گی. اچھا حاکم وقت تھے لیکن گزارا آل محمد کے بغیر نہیں ہوتا. میں نے بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا ہے جب مشکل پڑتی ہے تو حسین کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا ہے جب ہر چیز ختم ہونے لگتی ہے تو پھر حسین یاد آتا ہے, پھر علی یاد آتا ہے. ٹائم پر کیوں نہیں یاد آتا آپ کو؟ اب اس نے بھیجا, وزیر کو بھیجا, جا جا کر تعویذ لکھوا کے لیا. اب وزیر گیا, امام رضا سرکار کے دروازے پر گیا, دستک دی, کہا مولا رضا ہے؟ معروف کر کے نہیں پوچھا کام کیا ہے. بادشاہ نے کہا تعویذ لکھوا کر لیا, میں نے سمندر میں سفر کرنا ہوتا ہے تاکہ طوفان آئے تو میری جان بچ جائے. معروف کر کے نہیں کہا تو دروازے پر کھڑا ہو. معروف کر کے خود گیا اندر, کاغذ اٹھایا, قلم اٹھایا. امام رضا سے نہیں پوچھا, خوش ہو کر سنایا کرے نا, خوش ہو کر, آپ کے مولا کا فضل ہے. امام رضا سے نہیں پوچھا, تعویذ لکھ کر دیا, کہا ہاں یہ لے جاؤ. کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ بھی جب تعویذ لیں نا کسی پیر شیر سے تو پہلے پوچھتے ہیں استعمال کی میں کرنا ہے, پھر 10 بار پوچھتے ہیں, دن میں, رات میں, پانی میں ہے. اب نے کہا تعویذ کو معروف کر کے جب تیری کشتی طوفان میں پھنسے تعویذ پھینک دینا, طوفان تھم جائے گا, جان بچ جائے گی. اسے تعویذ لیا, آیا بادشاہ کے پاس, ہاں سنا تعویذ لیا؟ جی صحیح لے آیا. ٹھیک, ادھر دے مجھے. تعویذ بادشاہ نے اپنے پاس رکھا ہے, تلوار نہیں رکھی, تعویذ رکھا. جو چاہتا ہوں اب سفر کے لیے روانہ ہو گیا. اب جیسے ہی اس کا بحری بیڑا شپ سمندر کے وسط میں پہنچا, طوفان نے آ گھیرا. اب کشتی ہچکولے کھانے لگی, ادھر کشتی نے ہچکولے کھائے, ادھر بادشاہ کا مزاج بھی ڈگمگایا. پتہ چل گیا اب جان خطرے میں ہے. فوراً تعویذ نکالا, وزیر کو کہا یہ تعویذ کھول اور پڑھ. اس نے تعویذ کھولا اور پڑھا. اس پر لکھا ہوا تھا اے بار الہ تجھے واسطہ, جملہ تھا کرنا سنے گا یار خدا کی قسم سے. تعویذ کھولا, اس پر لکھا تھا بار الہ تجھے واسطہ ہے معروف کرفی کا, سمندر کو روک دے طوفان سے. تجھے واسطہ ہے معروف کرفی کا, اس طوفان کو روک دے, جو سمندر میں او ہے, اس سمندر کے اندر جو طوفان ہے وہ رک جائے. بادشاہ نے تعویذ کو سمندر میں نہیں پھینکا, پہلے وزیر کو پکڑا. تعویذ کس نے لکھوا کے آیا ہے؟ انہیں کہا میں نے تو امام رضا سے. انہیں کہا اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے؟ معروف کرفی کا نام لکھا ہوا ہے. وہ تو مولا کا نوکر ہے, تو نوکر سے تعویذ لکھوایا. انہیں کہا صحیح مجھے نہیں پتا. اس نے کہا تھا میں جاتا ہوں تعویذ لے آتا ہوں, لکھوا کر لیا. انہیں کہا فی الحال اپنی جان بچائیں,
ہے بعد میں دیکھ لیں گے. اب مرتا تو کیا نہ کرتا. لکھا ہوا تھا تحفیظ کے اوپر تجھے اللہ کا واسطہ ہے, اے اللہ تجھے واسطہ ہے معروف کرخی کا, اس طوفان کو روک دے, تھم جائے. بادشاہ نے وہ تعویذ لیا, سمندر میں پھینکا. خدا کی قسم جب پھینکنا تھا طوفان تھم گیا. خدا کی قسم طوفان تھم گیا. طوفان کا تھمنا تھا. اب بادشاہ بے چینی سے انتظار کرنے لگا, میں جلدی سے اپنے محل میں جاؤں, معروف کرخی کو بلاؤں. جیسے وہ محل میں گیا, اس نے وزیر کو بھیجا, جلدی سے جا معروف کرخی کو لے کر آ. اب معروف کرخی کو اس محل میں بلایا گیا. معروف کرخی سامنے کھڑا ہوا تھا. جب بادشاہ نے پوچھا, مجھے یہ بتا تو نے کون سا ایسا وظیفہ کیا ہے, تو نے کون سا ایسا چلا کاٹا ہے, میں تو تجھے سزا بعد میں دوں گا, تیرا سر تن سے بعد میں جدا کروں گا, تجھے زندان میں بعد میں ڈالوں گا. پہلے یہ بتا تو نے کون سا ایسا وظیفہ پڑھا ہے کہ تیرا نام لکھنے سے میں نے جب وہ نام سمندر میں پھینکا تو طوفان تھم گیا, ہماری جان بچ گئی. اتنا کہنا تھا. معروف کرخی رضا بادشاہ کا نوکر سینہ تان کے فخر سے کہا, بادشاہ آنکھ کھول کر سن, 14 برس نوکری کیا رضا بادشاہ کی. 14 سالوں میں رضا بادشاہ نے کئی مرتبہ کہا ہے جن کے اندر کہ معروف مجھے پانی پلا, معروف مجھے وضو کروا, معروف مجھے پانی پلوا, معروف مجھے وضو کروا. اور کئی یاد رکھنا, جس شہنشاہ کی زبان سے میرا نام 14 برس نکلا ہو, وہ نام کیا سمندر میں تیری جان نہیں بچا سکتا. دونوں باتوں بلند کریں, محمد وآل محمد. بار الہ تجھے واسطہ ہے معروف کرخی کا, ہے معروف کرخی کا واسطہ ہے کہ ہم سب کو معروف کرخی جیسی نہ, اس سے تھوڑی جیسی کوئی عشق آل محمد کی وہ ایک روشنی اور لہر عطا فرما ہے. تو یہ واسطہ ہے رضا بادشاہ کا, ان کی آمد کا, کہ ہمارے تمام جو پریشانیاں ان کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, جو قضا جات میں مبتلا ہے ان کی عافیت فرما. جتنے حضرات میرے سامنے تشریف فرمائے, جتنے دیشوں میں تشریف فرما ہے, جو پانیانی مریض ہیں, جو دعا کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں, بالخصوص یہ آل بھائی, فضل بھائی, فہیم بھائی, سائم بھائی, اور یہ سادات سامنے بیٹھے, مجھے نام سب کے نہیں آتے. مالک شاہ صاحب یہ جو ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہے ہیں, ہمارے لا تجھے واسطہ ہے رضا بادشاہ کا, تجھے واسطہ ہے شہنشاہ طوس کا, تجھے واسطہ ہے رضا بادشاہ کی آمد کا, کہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, اور ہمارے آخری آقا اور رہبر امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.